بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کی سب سے حسین رات زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے، مگر میری زندگی میں یہ رات آئی مگر یادگار نہ بن سکی۔ میں آج بھی کلیجے پر ہاتھ رکھتی ہوں تو جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ رات ناگن بن کر مجھ پر آ لپٹی تھی۔ میں ایک بوڑھے چپراسی کی حسین لڑکی تھی۔ اب تو اس قریب کو بڑے ہوئے بھی مدت گزر گئی ہے، اس بات کو بھی 10 سال ہو گئے ہیں۔ ان دنوں میری عمر یہی 15-16 سال تھی۔ 2 جوان بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ذات برادری میں ناچنا گانا پرانا پیشہ تھا۔ پاکستان آنے کے بعد ساری برادری کے باہمی فیصلے سے یہ پیشہ ختم کر دیا۔ مردوں نے معمولی جگہوں پر نوکریاں کر لی اور عورتیں گھر بار میں لگ گئیں۔ ہم لڑکیاں بالیاں بالکل بیکار ہو گئیں۔ پورے شہر میں وہ پرائمری اسکول تھے، ہماری پڑھائی لکھائی کا کسی کو بھی خیال نہ تھا۔ دن بھر گلی میں آنکھ مچولی کھیلتے پھرتے۔ عمر نے رگ رگ میں بجلیاں بھر دی۔ سچ ہے، فطرت مشکل سے بدلتی ہے۔ ناچنا گانا ہمارا آبائی پیشہ تھا۔ برادری کی لڑکیاں اکٹھی ہو کر ڈھولک لے بیٹھ جاتی اور ہم بھی جی بھر کے ناچتے۔ 2 سال بعد پیسے کی قلت ہوئی تو ہمارا ناچنا گانا ہی کام آیا۔ جہاں کسی اچھے گھرانے میں شادیاں بیاہ کی اطلاع ملتی، ہماری چوکری وہاں پہنچ جاتی۔ ہمیں ڈھیروں پیسے بھی ملتے، کام شوقیہ ہوتا اور ہمارا وقت بھی اچھا گزر جاتا۔ گھر کے بزرگوں نے بھی ہمیں بخوشی اجازت دے دی تھی، لیکن میرے بڑے بھائی جو کسی اچھے دفتر میں ارادلی ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی اکلوتی بہن کا ناچنا گانا پسند نہیں تھا، جبکہ مجھے ناچنے گانے سے عشق تھا۔ مار پیٹ کر انہوں نے مجھے روک دیا اور اپنے بڑے بابو کے بھائی کے سامنے، جو ایک اسکول میں ماسٹر تھے، پڑھانے بٹھا دیا۔ ان موٹے سے ماسٹر کا ایک لڑکیوں کا ٹال تھا۔ وہ شام کو لکڑیوں کے ٹال پر بیٹھ جاتے اور محلے کے 2-4 معمولی گھرانے کے بچے ان سے سبق پڑھتے۔ بات بہت دور نکلی جا رہی ہے۔ اگر پورا دکھڑا رونے بیٹھ جاؤں تو اس رات کا ذکر دور چلا جائے گا۔ ان موٹے ماسٹر نے میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا میں پڑھنے لکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجھے ماسٹرنی کے پاس کام کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ جب بھی میں پڑھنے جاتی، مجھے بہانے سے گھر بھجوا دیتے۔ وہاں ماسٹرنی مجھے برتن دھلوانے یا مسالہ پیسنے بٹھا دیتی۔ مجھے پڑھنے سے زیادہ یہ کام اچھا لگتا۔ کام نہ ہوتا تو ماسٹرنی مجھ سے گانا سنتی۔ بھائی سمجھ رہے تھے کہ بہن پڑھ رہی ہے۔ وہاں میرے دن مزے کے گزر رہے تھے۔ پھر اچانک وہ دن آ گیا جب میرے دل میں عجیب سی جذبات نے دستک لی۔ موٹے ماسٹر کا لڑکا نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ دیکھنے میں دبلا پتلا ڈرپوک نظر آتا تھا، مگر میرے لیے شیر نکلا۔ میں بہانے سے اس کے پاس جانے لگی اور وہ بہانے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ امیروں کے لیے تو ہر بات کھیل ہوتی ہے، میری محبت بھی اس نے کھیل سمجھی۔ 2-4 مہینے مجھ سے کھیل کر اور بنا طلاق دیے 9-2-11 ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ کھیل مجھے اتنا مہنگا پڑے گا۔ میں چند ہی دنوں میں گلاب سے سرسوں کا پھول بن گئی۔ دل ہر وقت بیٹھا بیٹھا رہتا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ ماسٹرنی کی تیز نگاہیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے یہاں سے چلتا کر دیا تھا اور اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ موٹے ماسٹر نے بھی ٹال پر بچے پڑھانے بند کر دیے تھے۔ اب میں کیا کرتی؟ گھر بیٹھی تو ماں نے سر پیٹ لیا۔ اس نے مجھ سے اس ناگہانی بپتا کا حال پوچھا۔ میں نے رتی رتی بات ماں کو بتا دی۔ ماں غریب عورت فقیرنی بن کر موٹے ماسٹر کے گھر گئی اور اپنی لٹی عزت کی فریاد کرنے لگی۔ ماسٹر کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے 200 روپے میں ماں کو چپ کروا دیا۔ ماں نے کون سی شرافت کی دن گزارے تھے۔ وہ بھی تو اپنی جوانی میں کسی نواب کے دربار میں ناچنے گانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے یہ سودا قبول کر لیا اور مجھے میری خالہ کے پاس بھجوا دیا۔ وہاں اس نے مجھے پناہ دی۔ مجھے ہر ایک کی نگاہوں سے خالہ نے بچائے رکھا۔
اور میں 4-5 ماہ وہاں چھپی رہی۔ وہیں اس یادگار رات نے جنم لیا جس نے میرے گناہ پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے یہ رات زندگی بھر نہ بھولے گی۔ صبح کے وقت خالہ کی جھونپڑی میں نے ٹماٹر جلا کی مدھم آور روشنی میں اپنے گناہوں کا خمیازہ جنم دیا تھا۔ صبح کے 4 بجے کے قریب میرے کانوں میں ننھے بچوں کی آواز سنی اور میں سمجھی اب جینا آسان ہو گیا۔ بغیر خالہ نے مجھے کہے سنے بغیر بچے کو اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کیا ہوا۔ میں اکیلی اندھیرے میں ڈر اور دکھ کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ خالہ واپس آئی اور مجھے کچھ پہننے کو دیا اور میری آنکھیں آپ ہی بند ہو گئیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو محلے کی 2 عورتیں میرے پاس بیٹھی تھیں اور خالہ میرے سرہانے بیٹھی تھیں۔ میری بیماری کو لمبے طبقہ نام دے دیا گیا۔ یہ سوال میری خالہ کے ساتھ ہی مر گیا۔ میں جیتے جی کبھی اسے نہ پوچھ سکی کہ اس رات میں نے جو آواز سنی تھی وہ کہاں گم ہو گئی۔ خالہ کو مرے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میری شادی پھوپھی زاد بھائی سے جو ایک آنکھ کا کانا تھا ہنگامی طور پر کر دی گئی۔ میں خان پور کٹورا میں اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ میرا باپ بدنامی سے تھرتھرا کر وقت سے پہلے ہی مر گیا۔ بھائیوں نے جیتے جی مجھے نہ دیکھنے کی قسم کھائی۔ صرف میری ماں ہے جو کبھی کبھار مجھے دیکھنے آ جاتی ہے۔ خالہ کی بیماری کا سن کر میں نے لاکھ چاہا کہ اس سے جا کر پوچھوں کہ اس رات جس سانس نے مجھ سے سرگوشی کی تھی اسے تو نے کہاں چھپا دیا، لیکن کانے شوہر سے مجھے بے حد ڈر لگتا تھا۔ خالہ مر گئی اور یہ راز بھی مر گیا۔ میرے اب 5 بچے ہیں۔ میں ان میں سے اس رات کے اندھیرے اور چاندنی کو ڈھونڈتی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی میری خالہ نے اسے کہاں چھپا دیا ہے۔ یہی رات میری زندگی کی کبھی نہ بھولنے والی رات ہے جب میں ماں بن کر بھی ماں نہ کہلا سکی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔